السلام علیکم ناظرین، پروگرام تبادلہ خیال کے ساتھ میں ہوں احسن شراز نیکوکارا۔ ناظرین، آج ہم کچھ موضوعات پر بات کریں گے، ان میں سے ہے قبضہ مافیا، پناہ گاہ اور ساؤتھ افریقہ کی جو ٹیم ہے 16 سال بعد پاکستان آئی ہے، اس کے علاوہ 5G جو ہے ٹیکنالوجی پاکستان میں لانچ کی گئی ہے۔ ان سب موضوعات پر سوال کریں گے اور ہمیں جواب دیں گے رب نواز باجوہ صاحب۔ بہت شکریہ باجوہ صاحب آپ کے وقت کا۔ تھینک یو احسن۔ باجوہ صاحب، بغیر وقت ضائع کیے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حکومت نے قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن جو ہے اس کو وسیع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ احسن، بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ آپ بڑی سنجیدگی سے آپ ریسرچ بیسڈ آپ کے جو موضوعات ہوتے ہیں۔ قبضہ مافیا کے خلاف جو آپریشن ہے، وزیر اعظم کی سطح پہ اس پہ کارروائی ہو رہی ہے، اور یہ شروع بھی اس حکومت کے آنے کے بعد ہی بڑی تیزی کے ساتھ ہوا۔ اس سے پہلے بڑے دعوے شعوے ہوتے رہتے تھے، لوگ کہتے رہتے تھے زبانی حد تک، لیکن دراصل بہت ساری حکومتیں اور حکومتوں میں موجود بہت سارے لوگ جو تھے وہ قبضہ مافیا کی پوری طرح سے سرپرستی کرتے تھے۔ یہ اس حکومت کا کریڈٹ ہے۔ اسی وجہ سے پچھلی حکومتوں میں بھی یہ آپریشن نہیں ہوا۔ جی، آپریشن نہیں ہوتا تھا، بلکہ قبضہ مافیا میں اگر آپ یہ جو لفظ ہے اس کی بڑی وسعت تھی۔ بڑے بڑے آفیسرز، بڑے بڑے لوگ، سیاست دان نہ صرف خود اس کا حصہ تھے بلکہ اس کے بینیفیشری ضرور تھے۔ جو آپ بات کر رہے ہیں آپریشن کو وسیع کرنے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے، تو پنجاب حکومت کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جس میں نہ صرف یہ کہ پولیس بلکہ ریونیو، LDA، کوآپریٹیوز اور دیگر ایسے لوگ جو ہیں نا وہ اس میں انہوں نے شامل کیے ہیں، تاکہ جانچا جا سکے کہ یہ جو قبضہ ہے کسی کا جنون ہے، کسی کا قبضہ جو ہے وہ ناجائز قابض کون ہے، اور کیا کیا اس قبضے کے حوالے سے ایشوز ہیں۔ اور CCPO کو وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی ہے کہ آپ نے اس کو بڑی سنجیدگی سے لینا ہے، اور پولیس نے بڑی ایک یہ جو کمیٹی ہے یہ اس کے لیے انہوں نے ایک ہیلپ لائن بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، 1242 یہ ایک ہیلپ لائن ہوگی جو 24/7 کام کرے گی۔ آپ کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں، اور امیڈیٹ آپ کو سب سے پہلا جو حکومت نے اقدام اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جائیداد پہ پروٹیکٹڈ ہو گئے ہیں۔ مثلا آپ کو رات کے کسی ٹائم آپ کی جگہ پہ کوئی قبضے کی کوشش کرتا ہے، آپ نے یہ بیل دبانی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہیلپ لائن ہے 24/7 کام کر رہی ہوگی، کام بھی کرے گی، اور ودن 24 آورس یہ انشور کرے گی کہ آپ کا قبضہ حکومت جو ہے نا قابضین کو اٹھا کے باہر پھینک دے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو اس کی یہ حکومت پنجاب کا ایک اہم قدم ہے جو انہوں نے اٹھایا تاریخ میں پہلی بار۔ جی بالکل، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ فوراً اگر ناجائز قبضہ 24 گھنٹوں میں ختم کریں گے، پھر کرونیکل جو قبضے ہیں جو اس سے پہلے کی جو سچویشن ہے اس کو بھی یہ پوری طرح سے اسٹڈی کریں گے، اور ریونیو کے جو آفیشلز ہیں وہ بیٹھ کے دیکھیں گے کہ اس میں اصل مالک کون بنتا ہے اور ناجائز قابض کون ہے، اور پھر ناجائز کا قبضہ ختم کرنے کے لیے حکومت اس میں کردار ادا کرے گی۔ ٹھیک ہو گیا باجوہ صاحب، بہت شکریہ، آپ کا جواب آ گیا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سر، پہلے کچھ قبضے کے کیسز تھے جو کورٹس کے علاوہ ڈیروں پر حل کیے جاتے تھے، کیا یہ نظام تبدیل ہوگا؟ احسن، بڑا مشکل سوال ہے آپ کا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو قابضین مافیا ہے آپ ان کو فوری طور پہ بے دخل تو کر سکتے ہیں، یہ تو حکومت قوت کے ساتھ کر سکتی ہے۔ انہوں نے بہت ساری لیگل ایشوز کریٹ کیے ہوتے ہیں، کورٹس میں یہ گئے ہوتے ہیں، انہوں نے عدالتوں میں بہت الجھا کے جو معصوم ہیں جن کی اصل جائیدادیں ہوتی ہیں ان کے لیے انہوں نے بڑے لیگل ایشوز، کیونکہ ان کے پاس جو مافیاز ہیں نا نارملی ان کے پاس بڑے اچھے وکیل ہوتے ہیں اپنے، وہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو الجھاتے ہیں۔ لیکن جب ریونیو اتھارٹی کے لوگ بیٹھے ہوں گے، جب LDA کے لوگ بیٹھے ہوں گے، جب وہ سنجیدگی سے حکومت جس طرح سے پیچھے پرسو کر رہی ہے پوری قوت کے ساتھ، تو وہ سارے لیگل ایشوز جو ہیں وہ ان کو پوری طرح سے سارٹ آؤٹ کریں گے۔ اور جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ قبضہ مافیا لوگوں کو عدالتوں میں نہیں جانے دیتا تھا، وہ ان کو اپنے ڈیروں پہ بلاتے تھے کہ بھائی تمہارا یہ مسئلہ ہے، تمہاری زمین تو ہے ہی نہیں، اس میں تو یہ ایشو آ گیا ہے، تو یہ اونے پونے تم دے کے اپنی جان چھڑاؤ۔ وہ ڈیروں پہ جو فیصلے ہوتے تھے نا وہ یہ ہوتے تھے، جبکہ عدالتوں میں جو فیصلے ہوں گے وہ حقدار کو حق ملے گا۔ وہاں پہ ہماری عدالتیں آج بھی
میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور مجھے ان سے بہت ساری توقعات ہیں کہ اگر صحیح کیس ان کے سامنے پیش کیا جائے تو اگر پولیس آپ کی ساتھ دے مظلوم کا تو قبضہ مافیا کو یقیناً بہت بڑا ڈینٹ ڈالا جا سکتا ہے. اور حکومت نے اس کی مثالیں بھی قائم کی ہیں. لاہور میں بہت سارے حوالے موجود ہیں, آپ کے نالج میں ہوں گے جن لوگوں سے انہوں نے قبضے چھڑائے ہیں. ٹھیک ہے. بھائی صاحب بتائیے گا جو یہ قبضہ مافیا ہے اس کے ہمارے معاشرے پر کیا اثرات ہیں؟ بڑا وسیع البنیاد آپ کا سوال ہے. جی. قبضہ مافیا کے ہمارے معاشرے پہ اتنے زیادہ اثرات ہیں احسن, یہ ایک اگر میں آپ کو گنواتا جاؤں تو یقین کریں آپ کے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا اور اس کے اثرات پہ بات ختم نہیں ہوگی. میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہماری سیاست میں قبضہ مافیا بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. ہماری معاشرے کی, ہماری معیشت میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. اور ہماری بیوروکریسی میں آپ پاور پتہ کس لیے گین کرتے ہیں, آپ بڑے آفیسر کس لیے بنتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں, میں سب کو نہیں کہہ رہا, کچھ آفیسرز میں, کچھ بیوروکریسی میں یا پاورفل جو لوگ عہدوں پہ جاتے ہیں ان کی ایک اس میں کردار ہوتا ہے کہ یا تو یہ مثلا مجھے ایک ایم این اے کا واقعہ یاد ہے کہ کسی کی زمین پہ کسی نے قبضہ کیا ہوا تھا. وہ ایم این اے صاحب ماشاءاللہ بڑی اپروچ والے تھے, تو انہوں نے وہ قبضہ بے زور بازو چھڑوا دیا اداروں سے. انہوں نے پولیس وغیرہ سے سپورٹ لی اور ناجائز قابض کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. اور جس سے زمین تھی اس میں سے کچھ ان کے کسی بندے نے تھوڑا بہت شیئر بھی لے لیا. یہ بھی مجھے پتا ہے. تو یہ ساری, اور پھر سیاست میں یہ لوگ اس لیے آتے تھے, آپ کے سامنے میں کسی پارٹی کو بلیم نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ کے سامنے بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ سرکاری زمینوں تک کو ہتھیا لیا گیا اور اگلے روز وزیر اعظم نے بذات خود, اب دیکھیے ہائیسٹ لیول پہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان کی سطح پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ سرکاری زمینوں پہ وزیر اعظم نے کہا کہ قبضہ بغیر سرکاری سپورٹ کے نہیں ہو سکتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں سرکاری زمینوں تک پہ قبضے ہوئے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ ہوئے تھے. اور حکومت اگر اپنی سرکار اگر اپنی زمین پہ ناجائز قابضین کو نہیں اٹھا سکتی تو وہ باقیوں پہ لوگوں کی کیا مدد کرے گی. اور یہ قبضہ مافیا کے ہی گرد ہماری سیاست گھومتی رہی ہے اور ہماری معیشت کا بھی اس پہ ان کی وجہ سے, ان ملعونوں کی وجہ سے ہماری معیشت کی بہت ساری ترقی جو ہے وہ نہیں ہو سکی. اور پھر ہاؤسنگ سیکٹر میں, باقی انویسٹمنٹ کے سیکٹرز میں بہت سارے لوگ, فارن انویسٹر, دوسرے لوگ یہاں آنے سے, اوورسیز پاکستانیز, یہ سارے لوگ بڑے خوف زدہ رہے ہیں. یہ اوورسیز کا آپ نے بات کی, بھائی صاحب بتائیے گا جب اوورسیز جو سمندر پار پاکستانی ہے جب وہ پاکستان میں زمین خریدتا ہے تو اس کو قبضہ مافیا کی طرف سے کون سے خطرات لاحق ہوتے ہیں؟ کیونکہ موسٹلی کیسز ان کی طرف سے کیے جاتے ہیں, وہ ان کے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں. جو سمندر پار پاکستانی ہیں ان کو بہت ساری یہ لوگ ایک تو ان کی ایبسنس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ بیرون ملک رہ رہے ہیں, آپ نے ایک پلاٹ کہیں خریدا, قبضہ مافیا کو یہ پتہ چل جاتا ہے, انفارمیشن مل جاتی ہے کہ بندہ یہاں آتا نہیں ہے, بندہ بیرون ملک رہتا ہے, وہ اس پہ کوئی جعلی کاغذ تیار کرتے ہیں اور پھر اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں, وہ آگے بیچ بھی دیتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو اس وقت پنجاب کے گورنر ہیں انہوں نے بھی بڑا علم اٹھایا تھا پچھلی حکومت میں. یہ جب گورنر تھے تو انہوں نے بڑا زور لگایا کہ اوورسیز پاکستانیز کا یہ مسئلہ جو ہے نا اس کو حل کریں, کیونکہ وہاں سے یہ اوورسیز پاکستانیز سے یہ مینڈیٹ لے کے آئے تھے کہ میں اگر وہاں کسی پاکستان میں کسی پاورفل عہدے پہ پہنچتا ہوں تو میں آپ کو بہت سارا آپ کی مدد کروں گا, قبضہ مافیا کے خلاف میں کردار ادا کروں گا. اور انہوں نے جو ریزائن دیا تھا احسن نون لیگ کی حکومت سے, اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اوورسیز پاکستانیز کے, بلکہ بڑی وجہ تھی ان کے مسائل حل نہیں کروا سکے تھے. انہوں نے بڑی ایفرٹ کرتی تھی پر آگے سے مافیا کو ہلانا جلانا اتنا آسان نہیں تھا, لیکن اس موجودہ حکومت نے واقعی ان کو کھینچا ہے, ان کو اچھی طرح سے ان کی کھینچتان کی ہے. ٹھیک ہو گیا. بھائی صاحب اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. پناہ گاہ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جس سے غریب کو بہت سی سہولیات ملی ہیں, اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ یار یہ بہت ہی اہم
گورنمنٹ کا سٹیپ ہے جی کہ کامن مین کو ایسے غریب آدمی کو جی اب سہولت دیں. اس کے لیے انہوں نے الگ سے بلڈنگز بنائی ہیں, وہاں پہ مینجمنٹ کا قیام کیا, بہت سارا پیسہ لگ رہا ہے. اس میں کوئی بندہ اکاموڈیٹ ہوں گے جو ہوم لیس ہیں, وہ کسی طرح سے پھر ان کی فوڈ کا کوئی رینج ان کی. میرا اس پہ ایک بڑا سمپل آنسر ہے, میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں آپ کو اس کا بڑا ہی وائبل سلوشن دے سکتا ہوں. آپ جہاں اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں نا, وہاں آپ کا بجٹ ہزاروں میں آ سکتا ہے. اور جن لوگوں کو آپ وہاں پہ اکاموڈیٹ کر رہے ہیں ان کی لائف میں بہت ساری بہتری آ سکتی ہے. جو صاحب بتائیے, گورنمنٹ کو تو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے ایسے بندوں کی جو ایسے چھوٹے جو شارٹ کٹس ہیں, یا بتائیں ہمیں. جی ہاں, واقعی حکومت کو بہت ساری ایسی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن حکمرانوں کی سوچ کا جو لیول ہے نا, وہ بعض دفعہ پریکٹیکل نہیں ہوتا. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر گلی محلے میں ایک پناہ گاہ موجود ہے, ٹھیک ہے, اور اس پناہ گاہ پہ ایک ایڈمنسٹریٹر بھی موجود ہے. اس پناہ گاہ میں آپ کے پاس بجلی, واش روم اور رومز کی سہولت بھی موجود ہے. صرف آپ کی آنکھیں اس کو دیکھ پا نہیں رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں, کوئی کیا کر سکتا ہے. وہ پناہ گاہ ہے مسجد, جو کہ صرف نمازیں وہاں پڑھی جاتی ہیں, باقی ٹائم وہ فارغ رہتی ہے. آپ وہاں کے ایڈمنسٹریٹر سے, مساجد سے آپ رابطہ کریں, ان کو آپ سپورٹ کریں, آپ بل صرف ان کے بجلی کے بل ادا کر دیں, اور آپ ان کو کچھ بستر ارینج کر دیں, کچھ فوڈ کا انتظام کر دیں, کچھ ایڈمنسٹریٹر کی آپ سیلری دے دیں, اور اسے کہیں کہ یہاں پہ اتنے لوگوں کو آپ نے اکاموڈیٹ کرنا ہے, اور ان پہ نظر بھی ہر کوئی رکھ سکے گا مسجد میں آنے جانے والے, اور وہ نیچے سو بھی سکتے ہیں. آپ نے یہاں فرنیچر خریدا ہوا ہے, آپ یار خرکتے ہیں ہماری مسجدوں میں سر اتقاف پہ بھی سوتے ہیں, جب جا کے وہاں پہ رہتی جیسے رہتی ہے وہاں پہ, وہ بندے نماز بھی پڑھیں گے, فارغ ہے نا, نماز بھی پڑھیں گے, ان کی سوسائٹی آ کے نگرانی بھی کر لے گی کہ بندے ہیں کون یار, یہ دین کے قریب بھی رہیں گے ایسے. ان کی آپ ان کا رجسٹر رکھ دیں, ایک کمپیوٹر رکھ دیں, وہاں سے وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے ایک سینٹر ڈیٹا بیس میں چلی جائے کہ فلاں بندہ کا آئی ڈی کارڈ کے ساتھ فلاں جگہ ٹھہر رہا ہے. یار آپ کون سمجھائے گا آپ کو کہ آپ اب اتھارٹی بنا رہے ہیں, اگلی گورنمنٹ آئے گی, جب بھی یہ گورنمنٹ چینج ہوگی سب سے پہلے اس اتھارٹی کو ویران کرے گی. سب سے پہلے یہ جو بلڈنگز ہوں گی ان میں الو جو ہے نا بولیں گے, اور کوئی ان پہ اس طرح, میں اس کا قطن یہ بھی بتا دوں کہ مخالف نہیں ہوں. میں کہتا ہوں ان بلڈنگ جو آپ نے بنا لی ہیں ان کو آپ سینٹرل ایک پوزیشن دے دیں, اور جتنی مساجد ہیں ان کے ساتھ اس کو لنک کر دیں. بہت ساری مساجد چیزوں کو یوٹیلائز کریں, اس فیسلٹی کو یوٹیلائز کریں, اور اتنا بڑا اربوں روپیہ آپ اینٹوں پہ لگا دیں گے, وہ پیسہ بچائیں, ان مساجد کو فیسیلیٹیٹ کریں, وہاں پہ کمپیوٹرائز سسٹم دیں, وہاں پہ آپ دیں گے. اور یقین کریں ہماری جو مسجد ہے یہ آقائے دو جہان ہے, اس کو ایک ایسا ماڈل بنایا تھا, اور آپ ہیں اس کو اگنور کر کے اب نئی نئی بلڈنگز کھڑی کر رہے ہیں, اور ان بلڈنگز میں سٹاف ڈپیوٹ کریں گے. عجیب و غریب حرکتیں ہیں, وہاں سٹاف ہے, پھر یہاں لوگ سوئے پڑے رہیں گے, وہاں بندہ 5 ٹائم نماز بھی پڑھے گا, اس کی اصلاح بھی ہوگی, قرآن کی تلاوت بھی کرے گا, اور سوئے گا بھی. تو اس بات کا سر پریکٹیکل تو پہلے بھی ہوا ہے. رمضان کے سارے مہینے میں جس مسجد میں اے سی ہوتا ہے, بدقسمتی ہے ہماری نا, ساری عوام وہاں پہ ہوتی ہے, سارا دن وہاں پہ سوئی رہتی ہے, نماز پڑھے یا نہ پڑھے سوئی رہتی ہے. تو پریکٹیکل تو ہوا ہے نا, مطلب بندے وہاں پہ رہ سکتے ہیں, بہت سارے رہ سکتے ہیں, پھر آپ وہاں سو سکتے ہیں. بڑی پریکٹیکل جگہ ہے, بڑی بابرکت جگہ ہے, وہاں پہ لوگ آپ سے مشاورت کریں گے. امام وہاں ایڈمنسٹریٹر خود سے موجود ہے, راؤنڈ دا کلاک موجود ہے, وہ سحری میں اٹھائے گا, روزے رکھوائے گا. یار کتنا خوبصورت جگہ ہے. آپ غریب کو وہاں اکاموڈیٹ کر دیں, میکسیمم کر دیں, اس کو فنڈ کچھ دے دیں, آپ اربوں روپیہ لگا لیں گے. لیکن یہ جو بن گئی ہیں پناہ گاہ, میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ان کو ایک ڈیٹا بیس کا سینٹر بنا دیں, اور یہاں سے آپ کا سٹاف ہو, وہ سب کو لنک کرے. پورے ملک میں آپ کہہ دیں نا کہ ایک بندہ بھی جو ہے ہوم لیس نہیں رہے گا. اتنی مساجد ہیں, اور جو مساجد آپ کے ساتھ نہیں انٹر ہونا چاہتی, آپ ان کو کہہ دیں گے نہ ہو. باغ کے لوگ آئیں گے, 10-20 ہزار روپے کے فنڈ کسی ایک مسجد کو مل جائیں تو بہت بڑی بہت شکریہ باجو صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر بات کریں گے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں 16 سال بعد آئی ہے, اس پر بات کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. باجو صاحب, ساؤتھ افریقہ کی ٹیم جو کرکٹ ٹیم ہے 16 سال بعد پاکستان میں آئی ہے.
تو اور پاکستان اور جو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہے اس کے درمیان جو ٹیسٹ سیریز ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیسا جیسچر ہے جو پاکستان کو ملا ہے ابھی یا پاکستان دنیا کو دے رہا ہے؟ احسن نیکوکارا، یہ ایک ہمارے لیے واقعی خوشی کا لمحہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے وہ بحال ہو چکی ہے. جی بالکل. دنیا کا ہمارے اوپر جو اعتماد ہے وہ بڑھ چکا ہے. ٹھیک ہے. سپورٹس میں کرکٹ ایک ایسی گیم ہے جسے 5-7 ملک دنیا کے ریگولرلی کھیلتے بھی ہیں اور کوئی 10-12 5-6 ہارنے کے لیے بھی ساتھ بیچارے جڑے ہوئے ہیں. اور یہ گیم اس سے کے اوپن ہونے سے ہمیں اس کرکٹ کے اس خوشی کے موقع کو یا کرکٹ کو ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ باقی جتنی سپورٹس ہیں وہ ہم نے ختم نہیں کر دینی. اس کرکٹ کو نے پورے ہمارے سپورٹس کا جو کلچر ہے ٹھیک ہے اس کو میری رائے میں نیست و نابود بھی کر دیا ہوا ہے. اور اب دیکھیں کہ بہت ساری انڈیویجولز گیمز ہیں. آپ تھوڑی سی جگہ پہ کھیل سکتے ہیں، ایکٹیویٹی آپ کر سکتے ہیں، پھر آپ کسی بڑے کمپٹیشن میں جا سکتے ہیں. آپ کو بڑے اسٹیڈیم اس کے لیے نہ بھی بنا سکیں، جس طرح کہ ہمارے قومی وسائل جس طرح سے اجازت نہیں دیتے ہمیں کہ ہم اتنی لگژریز کر سکیں. لیکن کرکٹ ایک ایسی گیم ہے جس میں 22 پلیئر ہوتے ہیں اور صرف ان میں سے 2 کھیل رہے ہوتے ہیں، اور 20 کے 20 جو ہے نا وہ بیچارے اکڑے اور تنے اور بدقسمتی کی طرح نا وہ کھڑے ہوتے ہیں، منتظر ہوتے ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ جو ٹیم بیٹنگ کر رہی ہے اس میں سے ایک جو ہے نا بیٹسمین وہ ہٹ کرتا ہے بال کو، ٹھیک ہے، ایک بیچارہ خواہ بیچ میں ایسے ہی پاگلوں کی طرح بھاگتا رہتا ہے. اور باقی جو ان کے 9 کھلاڑی ہوتے ہیں وہ پویلین میں بیٹھے سارا دن منہ تکتے رہتے ہیں کہ جی کب ہماری باری آئے گی. اور پاکستانی عوام اس کو پسند بہت کرتی ہے. پسند تو پتہ نہیں جی کیا کرتی ہے. اچھا، اسی طرح جو ان کی جو فیلڈنگ والی ٹیم ہے ان میں سے ایک آدمی بال پھینک رہا ہوتا ہے، باقی جو ان کے 10 ساتھی ہیں نا ان میں سے ایک وقت میں ایک اگلا بھی بال پکڑ لے گا زیادہ سے زیادہ، یا پھر کوئی ایک پھینک دے گا، باقی بیچارے دھوپ میں جلنے کے لیے رکھے ہوتے. اسی وجہ سے دنیا، آپ نے کہا پاکستان کے عوام اس کو کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، انڈیا کے بھی کھیلتے ہیں، 1-2 اور بھی جو غلامانہ ذہنیت کے ملک تھے نا وہ بھی کھیلتے ہیں، لیکن پوری دنیا نہیں کھیلتی. 200 ممالک ہیں دنیا کے، ان میں میں نے آپ کو بتایا کہ 4-5 کو آتی ہے، 4-5 ہارنے کے لیے ساتھ لگے ہیں. اس کی بجائے ہمارے پاس ایک رول ماڈل ہے. فٹ بال ایک ایسی سپورٹس ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک فٹ بال ہو نا جی تو 22 کے 22 کھلاڑی کھیل رہے ہوتے ہیں، تو بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور 1-8 گھنٹے میں وہ سارے کے سارے فارغ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ جائیں گھر میں جائیں، ریسٹ کریں، واش کریں. اسی طرح کی ہماری جو قومی کھیل ہے ہاکی بھی تو ہے، بہت خوبصورت، ہمارا قومی کھیل بھی تو ہے. بہت خوبصورت بات آپ نے کر دی. ہاکی کا ایک میچ اور ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پاکستانی امڑ آتے تھے. بات آپ نے کہا کہ پاکستانی پسند کرتے ہیں، پاکستانی پسند پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں، لیکن پاکستانیوں کو اس طرف لگایا ضرور ہوا ہے ہم نے. جب ہاکی ہوتا تھا یقین کریں رات کے 2:30 بجے پورا پاکستان جاگ کے اپنے شہ سواروں کی وہ ان کی ہاکی دیکھ رہا ہوتا تھا، اپنے شاندار قسم کی. پھر ان ساری سپورٹس کا ایسا فائدہ پتہ کیا ہے کہ آپ کا لڑکا کھیل رہا ہے، ظاہر جوان گیمیں کھیلتے ہیں، وہ کھیلے گا، گھنٹے 1.5 بعد وہ آ کے ماں کے پاس لیٹ جائے گا، باپ کے پاس مزدوری پہ چلا جائے گا، وہ غریب ہو وہ کوئی ہو وہ فارغ ہو جائے گا. جبکہ یہ بدقسمت جو ایک ایکٹیویٹی ہے، یہ ایک ایسا شکنجہ ہے جس میں 2-4 غلام ملک پھنسے ہوئے ہیں، اور لیکن ان کا وہ چونکہ پھنسے ہیں، اور یہ جو ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے نا انہوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا کہ وہ پورا دن میچ چل رہا ہے، اور لہٰذا ان کو چونکہ ایڈورٹائزمنٹ مل رہی ہے چینلز کو، اور اس قسم کا یہ شکنجہ ہے. کیا وجہ ہے باجوہ صاحب جو ہاکی کو پروموٹ نہیں کیا گیا؟ میں بچپن سے کرکٹ کو دیکھتا آ رہا ہوں، کرکٹ ہی کھیلی ہے، جو ہاکی ہے حالانکہ ہمارا قومی کھیل ہم نے پڑھا بھی ہے، پر اس کو اتنی جو ہے ایڈورٹائزمنٹ نہیں ملی، اس کو پروموٹ نہیں کیا گیا اتنا. اس میں کیا وجہ ہے؟ یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ جو ساری بات ہم کر رہے ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جہاں جہاں سنی جائے، جہاں جہاں یہ پہنچے، جو صاحبان اختیار ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ جائے
کہ ہمیں صرف اس کرکٹ نامی جو شکنجہ ہے اسی میں پھنسائے نہیں رکھنا قوم کو، ہمیں ان کو ہاکی کی طرف لے کے جانا ہے، ہمیں انہیں بال تھروئنگ کی طرف لے کے جانا ہے، ہمیں انہیں نیزہ بازی کی طرف لے کے جانا ہے، ہمیں انہیں شوٹنگ کی طرف لے کے جانا ہے، ہمیں انہیں ہارس رائڈنگ کی طرف لے کے جانا ہے، پولو کی طرف لے کے جانا ہے، خاص کر ہاکی کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی گیمز میں ہمیں بڑی توقع تھی کہ جب یہ ایک وزیر اعظم ایسے آئیں گے کہ جن کو سپورٹس سے جن کا بیک گراؤنڈ سپورٹس سے ہوگا، دنیا کے جو مانے ہوئے سپورٹس مین ہیں، وہ جب آئیں گے تو وہ جتنی کھیلیں ہیں اس ملک میں ان کو پروموٹ بھی کریں گے اور ان کی پارٹی بھی اس پہ کام کرے گی۔ تاحال کوئی خاص کوئی بہت بڑی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی، اور ہمیں توقع ضرور ہے کہ اس پہ بہت سارا کام ہوگا جب آپ اپنے اسٹیڈیمز کو آباد کریں گے، اور اسٹیڈیم کو بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہے جو سپورٹس ہوں، جس میں سارے لوگ کھیل رہے ہوں، یہ نہیں کرکٹ کے 2 لوگ کھیل رہے ہوں اور 22 بیچارے اور پوری قوم 22 کروڑ کو جو ہے نا ذہنی بیمار کر کے آپ اس میں انگیج کیے رکھے ہوں۔ تو یقیناً ہم سپورٹس کے حوالے سے بہت ساری بہتری چاہتے ہیں، اور ساری سپورٹس کے حوالے سے چاہتے ہیں، تاکہ جو جلد ختم ہونے والی 1 گھنٹے 1.5 والی سپورٹس ہیں۔ پوائنٹ آ گیا آپ کا باجوہ صاحب۔ باجوہ صاحب ایک خوشخبری ہے، پاکستان کے ٹیکنالوجی کے جو میدان میں ریولوشن آ رہا ہے، جی ہم پاکستان میں 5G لانچ کیا جا رہا ہے، جی ہم یہ کب کیا جا رہا ہے اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بڑا ہی احسن، بڑا ہی اہم سوال ہے آپ کا۔ یہ ایک ٹیکنالوجی کا انقلاب آ رہا ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ جس طرح زمانہ قدیم کا ایک آدمی تھا، انسان تھا جو ہارسوں پہ، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ سفر کرتا تھا، اب وہ جہازوں پہ، سپر سونک قسم کے طیاروں پہ، اور جو دوسری دنیا کے جو سیارے ہیں وہاں تک جا رہا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا ریولیوشن ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دے سکتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی چیز جیسے آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ایک فلم ڈاؤن لوڈ کرتا ہے تو وہ 3 گھنٹے کی جو اس کی ایکٹیویٹی ہے وہ 1 سیکنڈ میں ہو جائے گی۔ اچھا، جی ہاں، یہ اتنا بڑا بات ہے۔ اور آپ کے جو موبائل فونز ہیں، آپ کی جو گاڑیاں ہیں، وائرلیس ٹیکنالوجی سپر فاسٹ قسم کی، اس میں ساری چیزیں، آپ کے ایون بجلی گھروں پہ اس کے اثرات آئیں گے، اور یہ بہت بڑی ایک تبدیلی آنے والی ہے۔ اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ کب ہوگی، کب لانچ کیا جا رہا ہے، اس وقت یہ دنیا کے تقریباً 40 ممالک میں اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ساؤتھ کوریا میں نے سب سے پہلے نمبر 1 پہلا ملک ہے وہ جس میں انہوں نے کیا، اور باقی جو ممالک ہیں، لیکن ان میں یہ جزوی طور پر ہے، کہیں یہ بڑے کچھ شہروں میں ہے، سارے میں نہیں ہے، بعض میں۔ اب پاکستان نے پلان کر لیا ہے، پاکستان کی حکومت اس سلسلے میں بڑی سنجیدہ ہے، اور ہمارے جو وزیر ہیں متعلقہ، انہوں نے اس حوالے سے یہ کہہ دیا ہے کہ جی دسمبر 2022 میں ہم 5G پہ چلے جائیں گے، اور اس سے پہلے ہمیں بہت ساری جو ہے نا اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا پڑے گا، اور جو لوگ اس سے انوالو ہو جائیں گے، اس میں کنورٹ ہو جائیں گے، وہ بڑے فائدے میں رہیں گے۔ بھائی صاحب اگلا سوال یہ ہے بھئی، پاکستان میں آج کل جو فحش مواد ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، چائلڈ جو آج کل کی ہماری یوتھ ہے وہ زیادہ اس میں انوالو ہوتی جا رہی، کیا پاکستان گورنمنٹ جو فحش مواد ہے اس کے جو خلاف کوئی اقدامات کر رہی ہے؟ احسن، بڑا ویلڈ بات ہے، یوتھ کو ہمیں بچانا ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان سے ہمیں اپنی یوتھ کو ضرور سیو کرنا پڑے گا۔ دنیا بھر میں یہ کیا جاتا ہے، صرف ولگیرٹی ریلیٹڈ جو کانٹینٹ ہے وہی نہیں، بلکہ ہمیں ریاست کے خلاف جو مواد ہے، لوگ اپنی ہماری ریاست کو جو برا بلا کہنے کے حوالے سے کوئی اس قسم کی چیزیں کہتے ہیں، ان سب پہ بھی کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے اس پہ ایک سٹیپ لیا ہوا ہے، اور وہ پوری کوشش کر رہی ہے، اور اس نے جتنی یہ بڑی کمپنیاں ہیں جن میں انسٹاگرام ہے، جن میں گوگل ہے، جن میں فیس بک ہے، جن میں یہ PUBG وغیرہ ہیں، یہ ساری ان کو انہوں نے پابند کیا ہے، بلکہ ڈائریکٹ کیا ہے کہ آپ اپنے آفیسز جو ہیں پاکستان میں اسلام آباد میں بنائیں گے، اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA سے آپ جو ہے وہ رابطے میں ہوں گے، تاکہ وہ آپ کو اس حوالے سے جو بھی کمپلینٹس ہوں
ان سے آگاہ کر سکیں. اور ایک اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے ایک ڈائریکٹیو آ چکا ہے کہ جس کے 5 لاکھ سے زیادہ ویورز ہیں جس بھی کمپنی کے, وہ اپنا سیٹ اپ دے گی, اپنا نمائندہ دے گی, جس سے ہماری پی ٹی اے تھا اس کے ساتھ لنک ہو, اور ہم اس طرح کا کوئی فوش مواد ہو, ریاست کے خلاف کوئی بات ہو, یا دیگر کوئی ایسی چیزیں ہوں جو آبجیکشنیبل ہوں سوسائٹی میں, فرض کریں جن سے سوسائٹی میں انریسٹ پھیلتی ہو, تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت ایک سنجیدگی کے ساتھ کردار ادا کر رہی ہے, اور ان ساری کمپنیوں کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا بالآخر. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں اس طرح سے ہیٹ سپیچ خاص کر یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ آپ نفرت پھیلانے والا کوئی مواد آپ وہ کسی شکل میں ہو, ٹھیک ہے, فرقہ واریت کی شکل میں ہو, وہ رنگ و نسل کی بیس پہ ہو, اس کو بھی قطعاً الاؤ نہیں کریں گے تاکہ معاشرہ ایک پرسکون ہو سکے. بہت شکریہ باجوہ صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اللہ حافظ.